کہ جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ تھی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ صدر محفل محترم قاضی عظمت اللہ صاحب، صدر جمعیت علماء پاکستان ضلع لیا، محترم بھائی محمد رفیق نقشبندی صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان ضلع لیا، علامہ غلام فرید سعیدی صاحب، محترم پروفیسر حفیظ اللہ صاحب، محترم بھائی سلیم نورانی صاحب، معزز علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے نوجوان دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء پاکستان ضلع لیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا، مجھے دعوت دی تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور جب ربیع الاول آتا ہے تو اہل سنت گلی گلی، گھر گھر، مسجد مسجد میں میلاد شریف کی محفل کرتے ہیں۔ کیونکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سنیوں کا میلاد سارا سال ہی جاری ہے، ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہوتا جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہ کریں، آپ کی آمد کا ذکر نہ کریں۔ ہمارا پروگرام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم اپنے نبی پر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، تو پھر جا کے ہمارا پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ بڑا خوش موضوع ہے، آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اور کیونکہ سنیوں کا مزاج بن چکا کہ ہم ہر موضوع سننے والے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں جو اپنی تقریر میں بابا بلے شاہ کو پڑھے، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، یا پھر کسی اور بزرگ کا کلام پڑھے، وہ ہم پسند کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا یہ ایک مزاج بن چکا ہے۔ ساری رات جہاں پر میرے بہت سارے نعت خواہ حضرات موجود ہیں، ہم محفل نعت کرتے ہیں، مجھے بھی اکثر اسٹیجوں پر جانے کا موقع ملتا ہے، پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آیا، شاید آپ مجھے آج سمجھا سکیں یہ والا ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نعت خواہ جب نعت پڑھتا ہے، نعت پڑھنے کے بعد وہ جوتی اٹھاتا ہے، پیچھے سے نکل جاتا ہے۔ جتنے نعت خواہ بڑے سے بڑے کو آپ بلا لیں، وہ جلسے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اپنی نعت پڑھتے اور چلے جاتے ہیں۔ شاید آپ کے رواج کوئی اور ہو، لیکن ہمارے یہاں فیصلہ آباد میں نہیں ہوا۔ تو حضرات عزیز وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور آپ نے خود ہی فرما دیا کہ میں اللہ کریم نے مجھے سب سے پہلے بنایا، میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا، اور سب سے آخر میں مجھے بھیجا، اور میں خاتم النبی جی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، تو پھر کسی اور کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی خامی بیان کرے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے، ہم جتنی چاہیں نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، جتنے چاہیں ہم درود شریف پڑھ لیں، ہم تسبیحیں کر لیں، اگر ہم اپنے آقا کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانیں گے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میرے آقا کی ظاہری زندگی میں ہم علماء اکرام سے سنتے رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے۔ آپ کی ظاہری زندگی میں بھی
کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جس میں ایک عورت بھی شامل تھی، اور مسلمہ کذاب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا، اور اس نے لکھا کہ آپ مجھے دیہاتوں کا نبی مان لیں، میں آپ کو شہروں کا نبی مان لیں، آدھے علاقے کا مجھے نبی بنا دیں، آدھے کے آپ خود بن جائیں، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ لیکن میرے آقا نے جو اس کو جواب بھیجا، ایک صحابی رسول کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا اور اس کو اس کا جواب لکھ کر بھیجا، اور اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ جب کوئی صحابی وہ خط لے کر مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، یہ دنیا کا قانون ہے، پروفیسر صاحب یہاں موجود ہیں، کہ کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ کسی ملک کا سفیر اگر کسی دشمن ملک میں بھی چلا جائے، سفارت کے آداب ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب وہ صحابی رسول خط لے کر گئے تو مسلمہ کذاب نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اس نے کہا میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں سنتا ہی نہیں، میں بات سنتا ہی نہیں۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، پھر یہی سوال کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا اس کا دایاں بازو کاٹ دو، پھر بایاں بازو کاٹ دو، پھر پورا بازو کاٹ دیا گیا، پھر پاؤں کاٹے گئے، ٹانگیں کاٹی گئیں، اور سوال یہ ہوتا تھا کہ بتاؤ تم مجھے نبی مانتے ہو نہیں مانتے؟ اور وہ صحابی رسول یہی فرماتے تھے کہ میرے آخری نبی جو ہیں جن کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مسلمہ کذاب نے ایک بہت بڑے کڑاہے میں تیل کو گرم کیا اور اس میں اس صحابی کو ڈالا گیا، اور آخری الفاظ جو آپ کی زبان پر تھے وہ یہی تھے کہ اللہ کے آخری رسول جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی یہ اتنا آسان عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ کا ظاہری وصال ہو گیا، مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، حالات خراب ہو گئے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، قبائل میں بغاوت شروع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھالا، آپ پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک اونٹ دیتا تھا اور اس کی نکیل ساتھ دیتا تھا تو میں وہ رسی بھی اسے وصول کروں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ مسلمہ کذاب کا تھا۔ حضور نے اپنی زندگی میں ایک فوج ترتیب کی تھی اور وہ روانہ ہونے والی تھی کہ آپ کا ظاہری وصال ہو گیا۔ لوگوں نے منع کیا، صحابہ اکرام نے مشورہ دیا خلیفہ کو، خلیفہ اول کو، کہ آپ اب حالات اچھے نہیں ہیں، مختلف قبائل میں بغاوت ہو رہی ہے، آپ جو ہے فی الحال اس فیصلے کو روک لیں، کچھ عرصہ کے بعد فوج کو روانہ کریں، پھر مسلمہ کذاب کا مقابلہ کریں۔ لیکن اللہ کے اس پیارے حبیب کے دوست جو تھے، جو آج ان کا مزار میں بھی ان کا ساتھ ہے، غار میں بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر مدینہ شریف میں اکیلا رہ جاؤں اور درندے آ کر صدیق اکبر کا گوشت نوچ لیں تب بھی میں یہ فیصلہ تبدیل نہیں کروں۔ آپ نے فوج کو روانہ کیا اور اس وقت مسلمہ کذاب کے ساتھ 40,000 سے زیادہ لوگوں کا لشکر، 40,000 لوگوں کی فوج تھی
وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھا تھا، مسلمانوں کی فوج گئی، اس کا گھراؤ کیا گیا، مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، مسلمہ کذاب 40,000 کا لشکر لے کر بیٹھا تھا۔